کیا ہوا عمر بھائی، اتنی جلدی میں کدھر جا رہے ہیں آپ؟ جی حسن بھائی، وہ سلیم بھائی کے گھر میں محفل ہے، ادھر جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ سلیم بھائی کے گھر جا رہے ہیں، میں بھی ادھر سے جا رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بھی محفل پہ جانے لگ گئے ہیں؟ آپ تو بہت جلدی آ گئے ہیں، ابھی تو محفل جاری ہو گئی۔ ہاں یار، وہ محفل ختم ہونے والی تھی اور اس کے بعد وہاں بدعت شروع ہونی تھی، اس لیے میں آ گیا۔ بدعت؟ آپ کس کو بدعت کہہ رہے ہیں؟ یار وہ جو محفل کے آخر میں کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے ہیں، میں اسے بدعت کہہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ، آپ درود السلام کو بدعت کہہ رہے ہیں؟ نہیں عمر بھائی، میں درود السلام کو بدعت نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں۔ فی الحال میں محفل پہ جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، واپس آ کے میں آپ کی طبیعت سیٹ کرتا ہوں۔ زمین شاد باد، احمد کھڑے ہو جاؤ، ترانا پڑا جا رہا ہے۔ حسین شاد باد، تم شان عزم علی شان۔ واہ واہ جناب بھائی، خیریت تھی؟ آپ کس لیے کھڑے ہوئے تھے اتنے ادب سے؟ عمر بھائی، آپ کو نہیں پتا تھا یہ ترانا پڑا جا رہا تھا؟ واہ حسن بھائی، ابھی آپ درود السلام پڑھنے کو تو بدعت کہہ رہے تھے، اور اب خود یہاں کھڑے ہو کے قومی ترانہ پڑھ رہے ہو۔ حسن بھائی، ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کو اپنے وطن سے زیادہ محبت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کیسا سوال ہے عمر بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ چھوڑیں یار، یہ کیسا پیار ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کے درود السلام پڑھنے کو تو بدعت کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ملک کے لیے قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھے ساری انسانیت سے بڑھ کے پیار کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔